بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روس سے تیل درآمد کرنے والوں پر ٹیرف میں اضافے کا جلد اعلان کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ لاس اینجلس میں اولمپک سے متعلق تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یوکرین جنگ دراصل سابق صدر بائیڈن کی پیدا کردہ جنگ ہے۔ پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائی ہیں۔ ہم غزہ میں لوگوں کی امداد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل خوراک کی تقسیم میں مدد کرے گا، عرب ریاستیں رقم سے مدد کریں گی۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ میں 2028 اولمپکس کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس گیمز کی تیاری، سیکیورٹی اور انضمامات کی نگرانی کرے گی۔ امریکہ نے بھارت پر پابندیوں کا بھی اشارہ دے دیا۔ ٹیرف بڑھے گا، جرمانے ہونے لگے اور اب پابندیوں کی تلوار لٹکے گی۔ نیٹو میں امریکی سفیر کا سخت اقدامات کا اعلان۔ کہتے ہیں یوکرین جنگ بند کرانے کے لیے بھارت اور برازیل پر پابندیاں ہٹانے کے لیے روس کے تجارتی اتحادیوں کو نشانہ بنانا ہوگا۔ روس کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ تیل ہے، اسی کو ہدف بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی سرکار پر ایک اور وار۔ بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی۔ کہا روسی تیل خریدنے کی وجہ سے بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے۔ بھارت روسی تیل سے منافع کما رہا ہے، یوکرین جنگ میں روس کی مدد کر رہا ہے۔ بھارت نے 3 سال میں $102 ارب کا روسی تیل خریدا۔ بھارت نے روسی تیل ریفائن کیا، دنیا کو بیچا اور $42 ارب منافع کمایا۔ غزہ میں امریکیوں سمیت دیگر مغویوں کی رہائی پر توجہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس میں کہا مشرق وسطی اب تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی قیادت نے غزہ کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے مصروف عمل ہے۔ ٹیمی بروس نے کہا خصوصی ایلچی اسی ہفتے روس کا دورہ کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ روس سے خوش نہیں ہیں۔ روس سے تیل خریدنے والے ملکوں سے بھی صدر ٹرمپ ناخوش ہیں۔ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے۔ نامی گرامی بیوروکریٹس اب شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف۔ ایکس پر پوسٹ میں کہا یہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب کی سلامی وصول کر چکا۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے۔ سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ انہیں الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گول نااہل قرار۔ ای سی پی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ایم این اے رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور رائے حسن نواز بھی نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل ساقی اور محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی۔ 9 مئی کے مقدموں میں سزا کے بعد اب تک 12 اراکین نااہل قرار دیے جا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات کی نشست بھی خطرے میں پڑ گئی۔ شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک پیش کر دی گئی۔ اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا شیخ وقاص اکرم 40 روز سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں۔ کسی رکن کے 40 روز غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی کر دینے کی تحریک لا سکتا ہے۔ تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ نوشین افتخار نے پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف تحریک پیش کر دی۔ I bring the fact to the notice of the National Assembly that Sheikh Waqas Akram NA 109 Jhang 2 is absent without leave of the National Assembly for 40 consecutive days of the sitting. The Speaker is bound to inform the National Assembly. If a member is absent without leave of the Assembly for 40 consecutive days of its sittings, the Speaker shall bring the fact to the notice of the Assembly, and thereupon any member may move that the seat of the member who has been absent be declared vacant under Clause 2 of Article 64. I wish to move that Mr. Waqas Akram, Member National Assembly NA 109 Jhang, remain absent without leave of House for 40 consecutive days of its sittings. Therefore, this House may declare his seat vacant under Clause 2 of Article 64, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اگر احتجاج کیا جائے تو گرفتاریاں تو ہوتی ہیں۔ مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو کہا 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے؟ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں سر اجازت ہو تو میں احتجاج جو ہے وہ سیاسی کارکن اسی لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ کہا جا رہا تھا پچھلے 20 دن سے کہ 5 اگست کو عروج ہوگا۔ تو آج تحریک کا جو پوزیشن سامنے آئی ہے
یہی ایکسپیکٹڈ تھی. اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ان لوگوں نے نہیں کیا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ فرشتے کر گئے آگے. وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے اور اس عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان خود چل کے نہیں گئے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس. انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. جمہوریت میں ڈائیلاگ سے ہی بات آگے بڑھتی ہے, یہ آپ کی بات ڈائیلاگ سے نہیں بڑھتی. جو بات ہوتی ہے وہ پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اس کا بات کرنے کا. رانا صاحب ایک سوال اکانومی سے شروع کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی سے کریں. یوم استحصال کشمیر پر پی ٹی آئی سیاسی نوٹنکی کر رہی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تحریک انصاف کے احتجاج پر ردعمل. کہا آج کے دن کو کسی سیاسی سرگرمی کے لیے چننا افسوسناک ہے. احتجاج کر کے کس کو پیغام دے رہی ہیں؟ سال میں 365 دن ہیں, خدا کا خوف کریں. بھارتی گودی میڈیا کو پھر منہ کی کھانا پڑی. بھارتی میڈیا نے منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا علم لگایا. بھارتی فوج نے تردید کر دی, سیز فائر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. بار بار جھٹلائے جانے کے باوجود بھارتی میڈیا باز نہیں آتا. بنیاد المرصوص کے دوران بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ بولے اور جگہسائی کا بھی سامنا کیا. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں کہ بھارت آزاد کشمیر اور بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. عالمی برادری مسئلہ کشمیر حل کرائے. تقریب میں چینی کونسل جنرل نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا. رافع حسین کی رپورٹ. یوم استحصال کی مناسبت سے معروف بزنس مین مرزا اختیار بیگ کی میزبانی میں تقریب کا انعقاد ہوا. حریت رہنما مشال ملک بولی, بھارت پاکستان میں اپنی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی پھیلا رہا ہے. بھارتی عوام کے حق میں ہے کہ مودی جیسا دیوانہ پاگل خانے میں بند ہو. RSS must be declared as a terrorist organization. We must take it to the international monitoring bodies. We have a lot of evidences, proofs, dossiers, and it's high time that they must be banned, they must be held accountable, and they must be punished for the war crimes that they are committing in Kashmir. چینی کونسل جنرل یانگ یونڈونگ نے بھی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین اچھے شراکت دار ہیں. We always stand by and support Pakistan in efforts to promote economic development, and the issue of Kashmir should be properly resolved. Resolution of United Nations Security Council and the relevant bilateral agreements. تقریب میں شریک معروف صنعتکاروں نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں بھارت کی چودراہٹ ختم کی. امریکی صدر نے بھی فیلڈ مارشل کو بلایا جہاں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. پاکستان کو کتنی امپورٹنس ملی ہے کیونکہ پاکستان نے بتلا دیا ہے کہ ہم کتنا طاقت رکھتے ہیں, اور پاکستان کو اور کشمیر کو سلب کرنا جو ہے وہ یہ خواب اس کا کبھی انڈیا کا پورا نہیں ہوگا. پاکستان has proved that they believe in peace. They believe in dialogue, and our leadership in fact has always been saying that we want to resolve our issues through a dialogue. شرکاء تقریب نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بحال ہونے اور قابض بھارتی افواج کے تسلط کے خاتمے تک اپنی مکمل حمایت اور جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. ملتان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر پر ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رپورٹ کریں گے رانا فاروق. میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے سلسلہ میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے رضا ہال سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی جس میں ضلعی افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. ریلی کے شرکا کا کہنا تھا, ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے اور یہ ایک میسج پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا اور پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا, ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی اسٹرگل میں ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا 6 سالوں سے جو ظلم بربریت کا بازار گرم ہے اس کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو خصوصی عین حیثیت ان کی بحال کی جائے. ریلی کی شرکا کا کہنا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. انشاءاللہ جو یہ مظالم کر رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب ہم ان کو آزاد کروا لیں گے اور انڈیا کے جو مظالم ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کا جو اتصال ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم ان کے ساتھ ایسے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے. ہمارے جو سپہ سالار ہیں ہمیں ان پر بھرپور امید ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. ہمارا خون کا ایک ایک قطرہ پاکستان کے لیے ہے, پاک فوج کے لیے ہے. پاک فوج زندہ باد,
شہریوں کا کہنا ہے کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ کیمرہ مین احسن نیازی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر ون نیوز، ملتان۔ یوم استحصال کشمیر پر لندن کے بھارتی ہائی کمیشن پر احتجاج کیا کشمیری مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ سے مارچ کرتے ہوئے بھارتی ہائی کمیشن پہنچے، احتجاج ریکارڈ کرایا، جس کی قیادت چودھری یاسین، فہیم قیانی، عثمان عتیق اور دیگر نے کی۔ آج 5 اگست 2019 کو انڈیا نے اپنی ماضی کے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جس ظلم اور بربریت کے ساتھ اپنے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے کشمیریوں کی آئینی حیثیت کو جس انداز میں ختم کیا، اس سے بعد یہ ثابت ہوگی پوری دنیا کے اندر کہ جو مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری تھا اس کا موقف جو ہے وہ صحیح سچ ثابت ہوا۔ آج ہماری جو ہے وہ لندن کے اس جگہ پہ جب مظاہرہ کشمیری کر رہے ہیں، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہندوستان نے جو کشمیریوں کی آئینی حیثیت کو ختم کیا اس کو بحال کرے، جو اتصال کیا اس کو ختم کرے۔ نریندر مودی نے 370-35 آرٹیکلز کو پروگیٹ کیا۔ نریندر مودی کشمیر میں ڈیموگرافیکل ٹیررزم کر رہے ہیں۔ نریندر مودی مسلم میجارٹی اسٹیٹ آف جموں کشمیر کو مسلم مائنارٹی اسٹیٹ آف جموں کشمیر میں تبدیل کر رہا ہے۔ یہ 4 جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مسرت عالم کو، یسین ملک کو، شبیر احمد شاہ کو، آسیہ اندرابی کو، ڈاکٹر عبدالحمید فیاض کو، جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کو ریلیز کرے، اور جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور جائز حق آزادی ملتا وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈین آرمی کو نکل جانا چاہیے اور آرٹیکل 370 کو انسٹال کرنا چاہیے۔ دونوں جو سے مسئلے 1948 سے اقوام متحدہ میں آئے، جتنے بھی معاملے اس کے بعد آئے وہ مسئلے حل ہو گئے، پر یہ تو معاملے ہیں جب تک حل نہیں ہوئے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ان کو ساتھ میں حل کیا جائے اور کشمیر کو حق ارادے کی کو ہوش میں داخل لینا چاہیے۔ آزادی کی تاریخیں ہمیشہ کامیابی سے امکنار ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہوش میں داخل لینا چاہیے۔ ابھی جو ہے وہ جو اس نے جارحیت کی پاکستان پہ اس کے جواب میں آپریشن بنیان محسوس کی، جو جس طریقے سے ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملایا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ یہ زخم ساری زندگی چاٹتا رہے گا۔ I'm here to support the people of Kashmir and then people of Palestine. The structure of settler colonialism that operates in both places, especially in the West Bank in Palestine and then in Kashmir, how the Indian military uses the structures of occupation and then also sexual violence, etc. ہم یہاں پہ آج ساری دنیا میں کشمیری جو ہے 5 اگست کو آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن 2019 میں اس کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، اور کشمیریوں کا یہ کام ہے ہمیں آوازیں بلند کرنی چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ساری روئے زمین کی قوتیں اکٹھی ہو گئیں لیکن ایک پانی کی بوتل پہنچا نہیں سکی، اور کہیں دنیا کی تاریخ میں ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہوں اور ان کو انصاف نہ ملا ہو۔ تو جلد یا بدیر انشاءاللہ کشمیریوں کو وہ انصاف ضرور ملے گا، ان کو حق خود ارادی رہے گا۔ پاکستانی قونصل خانہ بریڈ فورڈ میں بھی یوم استحصال کشمیر کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ رپورٹ کریں ہیں زاہد نور۔ پاکستان قونصلیٹ بریڈ فورڈ میں بھی یوم استحصال کشمیر کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی قونصل جنرل بریڈ فورڈ قونصلیٹ احمد سرفراز کا کہنا تھا پاکستان کشمیریوں کے حق آزادی کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو پرامن حل ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہو اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔ تقریب میں سیاسی و سماجی افراد نے بھی شرکت کی، جنہوں نے بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انڈیا کی انلیگل آکوپیشن جو آکوپائڈ کشمیر پہ ہے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ پاکستان کی عوام کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے پوری اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کشمیریوں کو ان کا حق دینا چاہیے، ہر انسان کو اس کا اپنے امنگوں کے مطابق جینے کا حق ہے اور ان کو ہر انسان کو حق ملنا چاہیے۔ اس موقع پر بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی ڈاکومنٹری اور تصویری نمائش بھی کی گئی۔ زاہد نور، ایئر ون نیوز، بریڈ فورڈ۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کریں عادل اعظم۔
کونسلیٹ برمنگھم میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قائم مقام کونسل جنرل بختیار میر نے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا استحصال کشمیر کے حوالے سے خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا۔ India is trying to silence the voices of the Kashmiri people through force. Despite these injustices, the spirit of Kashmiri people remains unbroken. Pakistan today stands in solidarity with the brothers and sisters of Kashmir. آرٹیکل 35A اور 370 جو انڈیا نے ضبط کیا تھا اس کی مذمت کرتے ہیں کہ UNO کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق مسئلے کو حل کریں۔ This is an international issue and the rights and the views of the people of Kashmir need to be taken into consideration to find a long-lasting peaceful resolution. شرکاء تقریب کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو بحال کیا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے۔ عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم۔ اب بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز زبردست تیزی کا رجحان رہا۔ اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 1,43,000 پوائنٹس عبور کر گیا۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز بھی زبردست تیزی کا رجحان رہا اور PSX میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے کے نتیجے میں 100 انڈیکس پہلی بار 1,43,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح بھی عبور کر گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں جاری نئی تیزی نے سرمایہ کاروں کا مثبت راہ دکھائی ہے اور معیشت کے استحکام کی امیدیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ 143,000 مارکیٹ نے جو ہے وہ کراس کیا ہے اور اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ارننگ اناؤنسمنٹس آنے ہیں، فائنینشیل ریزلٹس آنے ہیں، کافی مثبت دیکھے جا رہے ہیں۔ ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ اگر یہی رجحان برقرار رہا تو مارکیٹ مزید بلندیوں کو چھو سکتی ہے۔ پاک امریکہ بہتر ہوتے تعلقات سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کے ٹیرف میں کچھ کمی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں مل کر سرمایہ کاری کی پیشکش ہے، اس کے باعث پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آئل اینڈ گیس سیکٹر نے بھرپور کردار ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹریڈ ڈیل ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اپنی نئی بلندیوں کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک کانفیڈنس جو ہے نا وہ سرمایہ کاروں کا بلڈ ہوا ہے۔ منگل کو اسٹاک مارکیٹ میں 37 ارب مالیت کے 54 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ مجموعی طور پر 484 کمپنیوں میں شیئرز کا کاروبار ہوا۔ کیمرامین دیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ پاکستانی طلبہ کے لیے برطانیہ میں مفت تعلیم حاصل کرنے کا موقع، شیونگ اسکالرشپ کی درخواستیں آج سے کھل گئیں۔ 2 سالہ تجربہ رکھنے والے مڈ کیئر پروفیشنل درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ ٹیوشن فیس، ویزا، رہائش اور ماہانہ الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ درخواستیں 7 اکتوبر تک جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کہتی ہیں مستقبل کے لیے لیڈرز کے لیے لانچ پیڈ ہوگا یہ۔ انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں پاکستان کے طلبہ کی شاندار کامیابی۔ ملائیشیا میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستانی 1 گولڈ اور 1 سلور اور 2 برونز میڈلز حاصل کیے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے تحت سائنس اولمپیاڈ منعقد ہوا۔ مقابلے میں 19 ممالک کی ٹیموں اور مبصرین نے حصہ لیا۔ بیکن ہاؤس ایبٹ آباد کے طیب بخاری نے گولڈ، صدیق پبلک اسکول اسلام آباد کے عمار اسد وڑائش نے سلور، صدیق پبلک اسکول کی رواح جاوید، جناب کالج جھنگ کی تطہیر آئمہ نقوی نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔